السلام علیکم دوستو، صدیوں سے برصغیر پاک و ہند مختلف قسم کے لوگوں کا گھر رہا ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ اور دیگر ایک ساتھ رہتے ہوئے ایک ہی زمین، ثقافت اور تاریخ کا حصہ بنتے آئے ہیں۔ ان برادریوں میں اتحاد اتنا زیادہ تھا کہ مغل حکمران جو کہ مسلمان تھے وہ ہندو اکثریت کے اعتبار سے حکومت کرتے آئے تھے، لیکن 1947 میں ایسا کیا ہوا کہ یہ قومیں سیپریٹ ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ قدیم اتحاد بکھر گیا اور انسانی تاریخ میں ایک المناک واقعہ پیش آیا، ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس تقسیم کا سبب کیا تھا۔ صدیوں سے اکٹھے رہنے والی قوم آخر 1947 کو علیحدہ ہونے کے لیے راضی کیوں ہو گئی؟ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تقسیم کو ہوا دینے میں انگریزوں نے کیا کردار ادا کیا؟ اس سیپریشن کی روٹ کاز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹائم میں واپس جانا ہوگا، وہ ٹائم جس ٹائم میں ابھی تک انگریزوں نے برصغیر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں مختلف خاندان حکمرانی کرتے تھے۔ مغل ان میں سے ایک تھے جنہوں نے 300 سال سے زیادہ برصغیر پر حکومت کی۔ مغل حکمران جنہوں نے برصغیر پہ 300 سال سے زیادہ حکمرانی دی، یہ وہ تھے جنہوں نے مختلف قومیں، سکھ، مسلمان اور ہندوؤں کو آپس میں رکھنے کے لیے مختلف طریقے تلاش کیے۔ شہنشاہ اکبر جو کہ عظیم مغل حکمرانوں میں سے ایک ہیں، اس نے ریلیجیس ٹالرنس اور یونٹی کو پروموٹ کیا۔ اس نے ایک ہندو شہزادے سے شادی کی اور مختلف مذاہب کے علماء کو اپنے دربار میں جگہ دی۔ یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو اکٹھے رکھنے کی ایک واضح کوشش تھی، یہاں تک کہ غیر مسلمانوں پہ لگیا ہوا جزیہ ٹیکس کو ختم کر دیا۔ سلطنت کے تمام شہروں میں مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کام کرتے تھے اور ایک ہی جگہوں کو آپس میں بانٹتے تھے۔ معاشی زندگی میں جہاں پر ایک طرف مسلمان کاریگر تھے تو دوسری طرف ہندو تاجر تھے۔ مغل پیریڈ ایک ثبوت تھا ہندو اور مسلمانوں کی یونٹی کا، لیکن یہ سب کچھ تبدیل ہونا تب سے شروع ہوتا ہے جب انگریز ہندوستان میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جھنڈے تلے تجارت کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں بھڑکانا شروع کر دیا، ایک دوسروں کے اندر تفرقات پیدا کر دیے، ایک دوسرے کے اندر نفرتیں پیدا کر دی اور مختلف علاقوں کو انہوں نے فتح کرنا شروع کر دیا۔ 19 صدی کے مڈ میں جب مغل امپائر کولیپس کر گیا تھا اور 1857 کی جنگ آزادی جو مسلمانوں اور ہندوؤں نے آپس میں مل کے لڑی تھی وہ بھی برٹش سے ہار چکے تھے، یہاں پہ برٹش کراؤن نے ڈائریکٹ ہندوستان پر حکومت کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی اختیار کی، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ انگریز سمجھ چکے تھے کہ اس بہت بڑی زمین کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ مختلف کمیونٹیز ان کے خلاف متحد نہ ہوں، تو انہوں نے اس آئیڈیا کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان اور ہندو بیسیکلی ڈیفرنٹ ہیں، وہ سیم پولیٹیکل فیوچر کو شیئر نہیں کر سکتے۔ یہ اچانک پیدا ہونے والا احساس نہیں تھا، بلکہ احتیاط سے کاشت کیا گیا نیریٹو تھا۔ اس کو ڈیزائن کیا گیا کہ انڈین پاپولیشن کو ڈیوائیڈ کیا جائے اور آسانی سے حکمرانی کی جائے۔ انگریزوں نے ایسا کرنے کے لیے برطانوی مردم شماری کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ مردم شماری مذہب کی بنیاد پر کرائی گئی۔ مردم شماری میں شناخت لوگوں کی ایز انڈین ہونے کی بجائے مسلمان، ہندو، سکھ وغیرہ کے طور پر درج کی گئی۔ یہ دیکھنے میں ایک سادہ انتظامی کام لگتا ہے، مگر اس کے نتائج بہت دور تک جانے والے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مذہبی شناختیں اور زیادہ مضبوط ہوتی گئی اور لوگوں کے ذہنوں میں فرقہ وارانہ تقسیم پروان چڑھنے لگی۔ انگریز صرف مذہبی اختلافات کو نشاندہی کرنے پر نہیں رکے، بلکہ انہوں نے اسے ایکٹیولی ادارہ جاتی کی شکل دی۔ 1905 میں برطانوی وائسرائے لارڈ کرزن نے بنگال جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ تھا اس کو تقسیم کرنے کے لیے مذہبی خطوط کو اختیار کیا۔ مسلم میجورٹی والے علاقے جو کہ ایسٹ میں تھے ان کو سیپریٹ کیا گیا ہندو میجورٹی والے علاقوں سے جو کہ ویسٹ میں تھے۔ حالانکہ اس پارٹیشن کو ریورس کر دیا گیا کیونکہ ایک لارج سکیل پر پروٹیسٹ دیکھنے کو ملے۔ یہ کلیئر میسج تھا کہ ریلیجیس ڈویژن کو یوز کیا جا سکتا ہے فیوچر کے اندر پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس طرح کی پالیسیز نے us versus them احساسات کو فروغ دیا، جہاں پہ مذہبی شناخت ایک پولیٹیکل ٹول بن چکی تھی۔
یہاں سیپریشن کے بیج بوئے گئے، حالانکہ یہاں پہ ہندو اور مسلمان بڑی حد تک برطانوی راج سے آزادی کی لڑائی میں متحد تھے۔ 20ویں صدی کے سٹارٹ میں مختلف سیاسی تحریکوں کو دیکھا گیا جو کہ سیلف حکمرانی کا دعویٰ کرتی تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس، جس کے لیڈر جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی تھے، انڈین نیشنل کانگریس عوام کی آواز بنی۔ انہوں نے برطانوی راج سے آزادی تو مانگی مگر متحد ہندوستان کی۔ حالانکہ کانگریس کے اوپر ہندو رہنماؤں کا غلبہ تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اپنی نمائندگی کو کم محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں سب سے با اثر شخصیات میں سے ایک محمد علی جناح تھے، جو کہ پہلے تو متحد ہندوستان کے حامی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ دونوں کمیونٹیز متحد ہو کر فیوچر میں کام کر سکتی ہیں۔ جیسے جیسے انڈین نیشنل کانگریس اپنے آزادی کے خیال کے اندر متحد ہندوستان کے لیے اپنے وین کو مضبوط کرنے لگی، اس کے دوسری طرف مسلمانوں نے اپنے پولیٹیکل کنسنسس کو فیوچر میں دبتے ہوئے دیکھ کر ایک الگ پارٹی کی سوچ میں پڑ گئے۔ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ 1940 تک ایک پولیٹیکل سین ایک ڈرامیٹیکلی چینج ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے لیے جناح کا وین تیار ہو۔ انہوں نے متحد ہندوستان کو اب ایک قابل یقین آپشن نہیں سمجھا۔ انہوں نے دلیل دی کہ ہندوستان میں بسنے والے 1/4 یعنی کہ 1/4 حصہ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے حقوق اور اپنی طرز زندگی کے حفاظت کے لیے ایک الگ قوم کی ضرورت ہے۔ 1940 کو یہ قرارداد لاہور کے اندر پیش کیا گیا، جہاں مسلم لیگ نے باضابطہ طور پر ایک الگ کنٹری پاکستان کا مطالبہ کیا تھا۔ یہاں پہ ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ تمام مسلمان سیپریشن نہیں چاہتے تھے، وہ اس خیال کی حمایت بھی نہیں کرتے تھے۔ ہندوستان کے مختلف خطوط میں بسنے والے لوگ جیسے کہ اتر پردیش اور ویسٹ بنگال والے لوگ یہ پاکستان کے خیال کی حمایت نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ مختلف شکوک و شبہات کا شکار تھے، وہ ان برادریوں سے کٹ جانے کا خطرہ رکھتے تھے جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آئے تھے۔ 1947 جب انگریز ورلڈ وار 2 سے بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، وہ ہندوستان میں اپنی سلطنت کو برقرار رکھنے کے لیے قابل نہیں تھے، وہ ہندوستان کو چھوڑنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ہندوستان کو جلدی میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آخری برٹش وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو تقسیم کی نگرانی سونپی گئی۔ بارڈرز کو ڈرا کرنے کے لیے برٹش لائر سر ریڈ کلف کو ہندوستان بھیجا گیا۔ اب وہ ایسا شخص تھا کہ جو پہلے ہندوستان میں نہیں آیا تھا۔ ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اس کو صرف 5 ہفتے دیے گئے بارڈر ڈرا کرنے کے لیے۔ اس نے ایسا بارڈر بنایا جس نے مختلف ولیجز، ریلیجیس پوائنٹس اور فیملیز کو کٹ کر دی۔ اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر الجھن اور افراتفری دیکھنے کو ملی۔ ہسٹری کی بکس کے اندر 1947 ایک پولیٹیکل ایونٹ نہیں ہے بلکہ ایک ہیومن ٹریجڈی ہے جس میں لاکھوں لوگوں کو نقصان پہنچا۔ یہ پارٹیشن سیاسی عزائم کی وجہ سے پیدا ہوئی، لیکن اس کے نتائج افسوسناک طور پر عام لوگوں کو دیکھنے کو ملے۔ ہندو، مسلمان، سکھ اور دیگر جنہیں وہ سب کچھ چھوڑنا پڑا، جنہیں وہ جانتے اور پسند کرتے تھے، خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، پڑوسی دشمن بن گئے اور پوری برادریاں بے گھر ہو گئی۔ چند ہی ہفتوں کے اندر صدیوں کا پرامن بقا بکھر گیا۔ جب ہندوستان اور نیولی پاکستان کے درمیان بارڈرز ڈرا کیے گئے تو وہ صدیوں سے ایک ساتھ رہنے والی برادریوں کے دلوں کو کاٹ کر رہ گئے۔ اس منمانی پارٹیشن نے لاکھوں لوگوں کو راتوں رات ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ایک ایسٹیمیشن کے مطابق 14 سے 18 ملین لوگ بے گھر ہو گئے۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت مغربی جانب پنجاب سب سے زیادہ متاثر علاقوں میں سے ایک بن گیا۔ صوبہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا اور پورے گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے۔ ہندو اور سکھ جو پاکستان میں رہتے تھے وہ ہندوستان کی طرف چلے گئے اور جو مسلمان ہندوستان میں رہتے تھے وہ پاکستان کی طرف چلے گئے۔ نارتھرن سائڈ پر بنگال بھی اسی طرح تقسیم ہوا جو کہ اب بنگلہ دیش کے طور پر جانا چاہتے ہیں، جبکہ ویسٹرن بنگال ہندوستان کے ساتھ رہا۔ یہ بہت بڑی ہجرت تھی اور بہت بڑے پیمانے پر، اس لیے کچھ لوگوں نے پیدل کی اور کچھ لوگ بھیڑ میں بڑی ٹرینوں کے اندر۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تقسیم کی سب سے خوفناک علامت مہاجرین کی ٹرینیں تھی۔ یہ ٹرینیں جن کا مقصد مہاجرین کو اپنی مقام پر حفاظت سے لے جانا تھا،
अक्सर मौत की गाड़ी बन जाती है। बहुत सी ट्रेनों पर दोनों तरफ से हजूम ने हमला किया। हिंदू और सिख मुसलमानों पर हमला कर रहे थे जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, और मुसलमान हिंदू और सिख पर हमला कर रहे थे जो हिंदुस्तान की तरफ जा रहे थे। ट्रेनें अपनी मंजिल मकसूद पर तो पहुंची, मगर लाशों के साथ, जो कि फिरका वाराना तशद्दुद में मारी गई। सबसे ज्यादा खौफनाक वाकया घोस्ट ट्रेन का था जो अमृतसर से लाहौर पहुंची। पनाह गुज़ीरों से भरी हुई ट्रेन थी, इसमें एक मुसाफिर भी जिंदा नहीं बचा। तकसीम के दौरान ऐसे मनाजिर आम थे। तशद्दुद इतना ज्यादा था कि अक्सर लोगों की लाशें पहचानी नहीं जाती थी, जिससे अहले खाना का अपने प्यारों का दावा करना भी मुश्किल हो जाता था। तकसीम के दौरान पैदा होने वाला तशद्दुद ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, बल्कि एक गहरा फिरका वाराना था। सदियों पुरानी शिकायत जो बरतानवी पॉलिसी से पैदा हुई थी और तकसीम के अचानक ऐलान से बढ़ गए, बेकाबू खून रेजी में उबल पड़ी। हिंदू, मुसलमान और सिख जो शाना बशाना रहते थे, तारीख में तशद्दुद के सबसे वहशियाना तरीकों में एक दूसरे के खिलाफ हो गए। मार्च 1947 पंजाब के डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर एक बदतरीन वाकया पेश आया। मुस्लिम हजूम ने हिंदू और सिख के देहातों पर हमला करके हजारों अफराद को कत्ल कर दिया। इसी तरह नवाखली, जो कि अब बांग्लादेश का पार्ट है, उसके हिंदू अक्सरियती वाले इलाकों ने मुसलमानों को कत्ल कर दिया। तशद्दुद सिर्फ एक तरफ नहीं था, बल्कि बाहिनी और बेरहमाना था। तकसीम के तशद्दुद को फसादात और कत्ले आम के हवाले से देखा जाता है और याद किया जाता है, लेकिन इस सहने की एक और शक्ल भी है जिसकी इत्तला आज तक आपको नहीं दी गई। खवातीन को अगवा और उसके साथ जिनसी तशद्दुद, अफरा तफरी के दौरान दोनों तरफ से हजारों नहीं बल्कि लाखों औरतों को अगवा किया गया, उनके साथ जिना किया गया और उनका जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाया गया। खवातीन को किसी भी बरादरी की इज्जत की अलामत के तौर पर देखा जाता था और उन पर हमला करना मुखालिफ फरीक को नीचा दिखाने का एक तरीका बन गया। तकसीम के बाद के सालों में इंडिया और पाकिस्तान ने एक रिकवरी ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें यह फैसला किया गया कि जितनी अगवा औरतें की गई थी उनको घर वापस लाया जाए। एक एस्टिमेशन के मुताबिक 75,000 से 1 लाख औरतें अगवा की गई थी। उनमें से बहुत से लोग कभी नहीं मिले और ना ही अपने घर वापस गए। खवातीन फिरका वाराना नफरत का शिकार हुई। उनकी कहानियों को अक्सर तकसीम के बड़े बयाने से बाहर रखा जाता है। तकसीम का एक और अलमनाक पहलू बच्चों की किस्मत का था। हिजरत के दौरान हजारों बच्चे यतीम हो गए या अपने खानदानों से अलग हो गए। बहुत से बच्चों को पनाह गुज़ीर कैंपों के अंदर बेमकसद भटकने के लिए छोड़ दिया गया। ये मालूम नहीं था कि उनके वालिदैन जिंदा हैं या मर गए हैं। इस तजर्बे का सदमा उनको सारी जिंदगी रहा। आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो अपने खोए हुए खानदान को तलाश कर रहे हैं। तकसीम के जिंदा बच जाने वालों के लिए सदमा उस वक्त खत्म नहीं हो गया जब वो हिंदुस्तान या फिर पाकिस्तान की जमीन पर पहुंच गए। बहुत से लोग जिन्होंने 1947 में तशद्दुद और अफरा तफरी में जिंदगी गुजारी थी, वो गहरे नफ्सियाती निशानात के साथ रह गए। वो नफ्सियात का शिकार हो गए। वो खानदान जो हमेशा अमन से रहते थे, वो एक दूसरे से जुदा हो गए। वो तशद्दुद जिसका उन्होंने मुजाहरा किया, पड़ोसियों के खिलाफ हो जाना, घरों को जलाया जाना, खवातीन को अगवा किया जाना, ये सारी जिंदगी परेशान करता रहा। सुशांत सिंह और सआदत हसन मिंटू जैसे अदीबों और शायरों ने तकसीम की जज्बाती तबाही को अपने काम में कैद किया। मिंटू ने खास तौर पर टोबर टेक सिंह और ठंडा गोश्त जैसी दिल दहला देने वाली कहानियां लिखी, जो तशद्दुद के बेहुदापन और पागलपन की निशानदेही करते हैं। ये कहानियां उन लोगों के जहनों में एक खिड़की पेश करती हैं जो खून रेजी से तो बच गए, मगर हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल गई। इब्तदाई तशद्दुद में बच जाने वालों के लिए पनाह गुज़ीर कैंपों में जिंदगी एक और तला हकीकत थी। सरहद के दोनों तरफ जल्दी में कैंप तैयार किए गए। ये कैंप भीड़ से भरे हुए थे, गैर महफूज थे। वो लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। बीमारियां फैली हुई थी और वसाइल की कमी थी। बहुत से पनाह गुज़ीरों ने अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने के लिए कई महीने बल्कि कई सालों तक कैंप में गुजारा। पूरी कम्युनिटीज को दोबारा आबाद किया गया और उनमें से कुछ लोगों को सेहत याब होने के लिए कई साल लग गए। अगरचा तकसीम को 75 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके नताइज आज भी देखे जा रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान का बॉर्डर दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड बॉर्डर है। 1947 से लेकर आज तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 3 बड़ी जंगें लड़ी जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। तकसीम का सानिया
बहुत एक तारीखी वाकया नहीं है। ये तकसीम खौफ और नफरत के खतरात की याद दहानी है। लाखों जाने ज़ाया हो गई, लातादाद खानदान बिखर गए, ये पूरा खित्ता मुस्तकिल तौर पर दागदार हो गया। तकसीम की कहानी एक ऐसी है जिसे ना सुनाने की जरूरत है, ना माजी में समझने की, बल्कि इस बात को यकीन बनाने की कि आज के बाद ये ऐसा सानिया दोबारा पेश ना। कहा जाता है वक्त तमाम जख्मों को भर देता है, लेकिन कुछ निशानात कभी नहीं जाते। तकसीम की अजियत में गुजरने वाले लाखों लोगों के लिए अपने घर, अपने खानदान और अपने पड़ोसियों को खोने का दर्द एक बोझ है जो आज भी वो उठाए हुए हैं। ये तारीख में सिर्फ काउंटिंग नहीं थी, ये बाप, माए, बच्चे थे। तकसीम के पागलपन में ये एक दूसरे से फटे हुए थे जिसे वो कभी नहीं चाहते थे। बहुत से लोगों के लिए तकसीम एक मुतहद कौम का खात्मा नहीं है, ये बेगुनाही, एतमाद और मुश्तरका इंसानियत का खात्मा था जिसने उन्हें सदियों से एक दूसरे के साथ बांधे रखा। हम सब के लिए सबक बन जाए उन डेंजरस थिंग्स का जो नफरत ला सकती है, उन तकसीमों का जो बाहर वाले हमारे दरमियान कर सकते हैं। लेकिन इससे बढ़कर ये हमें याद दिलाता है कि हम जिस इंसानियत का इश्तराक करते हैं वो सरहदों से कहीं ज्यादा है जो हमें तकसीम करती है। यह उन लोगों की कुर्बानियां आखिरी थी। हम कभी भी तारीख को दोबारा दोहराने की इजाजत नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल ना सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के ऊपर होने वाला है बल्कि एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर भी होने वाला है।